صاحب مشرق وسطی خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ جس طرح اسرائیل کے تعلقات کے معاملے کو ہم دیکھ رہے تھے، اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا اگر چین کی بات کرتے ہیں تو خطے میں امن کی وہ کوششیں جو سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو بہتر کر سکتی تھیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی نقصان کا شکار ہو گئی ہیں، ہو سکتی ہیں یا ہو چکی ہیں، تو اگلا جو منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا؟ جی یو اے ای کے بعد سعودی عربیہ کے مذاکرات چل رہے تھے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنانے کے اور کوئی امن کا معاہدہ کرنے پر، تو وہ تو معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ بلکہ سعودی عربیہ نے تو بڑا سخت بیان بھی دیا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیے آخرکار جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے لوگوں کی جو پبلک اوپینین ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ بہت اسٹرانگ جذبات ہیں فلسطینیوں کے حق میں سعودی عربیہ میں، دیگر اسلامی ممالک میں، لیکن آج بلکہ کل جو اچھی ایک پیش رفت یہ ہوئی کہ سعودی عربیہ کے جو محمد بن سلمان ہیں کراؤن پرنس، ان کی ایرانی حکام سے بات ہوئی ٹیلی فون کے اوپر، اور وہاں پر یہی بات ہوئی کہ کس طرح سے فلسطین میں اور یہ غزہ میں جو جنگ آنے کو ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ تو وہ ایک لحاظ سے ایک خوش آئند بات ہے کہ اب وہ مل کے سوچ رہے ہیں، وہ پرانی طرز کے اوپر وہ نہیں کر رہے کہ وہ اس کو اپنی اینگل سے دیکھیں۔ چین کی ایفرٹس تو رہی ہیں خطے میں، اور چین کا بڑا رول تھا سعودی عربیہ اور ایران کی صلح کروانے میں۔ میرے خیال سے چین کی انٹرونشن آئے گی، اور شاید یہ جو ابھی بات چیت بھی ہو رہی ہے یہ بھی اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ یہ سعودی ورسز ایران معاملہ نہ بن جائے، بلکہ اس کو ایک ریجنل پرسپیکٹو میں ہی دیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ ریجنل پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، یہی مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پہ جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں ان کی اپنی اپنی سیاست، ان کی اپنی اپنی جو مجبوریاں یا پالیسیز ہیں، ان کی وجہ سے عام فلسطینی بیچارے پس کے رہ گئے ہیں، اور یہی اس وقت لیکن اس تمام تر سینیریو میں ہم یہ امریکہ کا جو سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے، بڑی واضح لائن امریکہ نے لی ہے۔ جس طرح سے جنگی ساز و سامان بھی پہنچنا شروع ہو چکا ہے، سمندری راستے سے جو مدد ہے وہ بھی اب اسرائیل کے قریب پہنچ چکی ہے امریکہ کی طرف سے۔ اس کا مقصد تو پھر یہی ہے بنیادی طور پر کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس جنگ میں کسی طور پر بھی شامل نہ ہو، کیونکہ امریکہ بہادر اس میں کود چکا ہے۔ امریکہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کی اس قدر جو واضح حمایت ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے، امریکی بیڑا آپ نے ذکر کیا، جنگی بیڑا روانہ ہو چکا ہے، اور دھڑا دھڑ امریکی ہر سیاسی پارٹی جو ہے اور بڑے سیاستدان جو ہیں وہ سارے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ ان کا بڑا درینہ آپ کو پتہ ہی یہ تعلق ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں وہ وجہ بتاؤں کہ کوئی تقریباً 3.5 ارب ڈالر ہر سال امریکہ جو ہے اسرائیل کی فوجی مدد کرتا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ایک پرو اسرائیل لابی جو ہے امریکی کانگریس میں امریکہ کے اندر وہ بہت مضبوط ہے۔ وہ اسرائیل کا مقدمہ اتنا زیادہ لڑتے ہیں کہ آپ کو حیرانگی ہوگی ناظرین کو بھی کہ اسرائیل میں اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں کے بہت سارے ناقدین ہیں۔ اس پر چند ایک اسرائیلی اخبارات ہیں، وہ نیتن یاہو کے خلاف دھڑا دھڑ اسے کہنے کہ اس کی غلطی ہے، اسرائیل نے جو مظالم کرتا ہے، جو غلط پالیسیز ہیں، یہ اس کا شخصانہ ہے۔ لیکن جو اب اسرائیل کے سپورٹرز امریکہ میں ہیں وہ کہتے نہیں، آنکھیں بند کر کے کوئی وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان کا بہت زور ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اور ممالک بھی، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں انڈیا کی جو لابی ہے وہ بھی انہی لائنز کے اوپر کام کر کے امریکی تجارت کو، معیشت کو پروموٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت اسٹرانگ حلقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ ایک روایتی طور پہ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کر کے کوئی خطے میں کوٹ ان کوٹ کچھ سٹیبلیٹی لے کر آتا ہے، تو وہ بھی ایک غلط چیز ہے، کیونکہ امریکہ ٹھیک ہے روبی صاحب، اسرائیل طرح سے یہ جنگ کے شروع میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں جنگی جرائم شروع کر دی ہیں، تاکہ اس کو جنگ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دو سٹیٹس کے درمیان، فوجوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، لیکن جو جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں، فاسفورس بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے، عام شہریوں تک ہم دیکھ رہے ہیں ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں پہنچ رہی ہیں، خوراک ہیں، ادویات ہیں، وہ پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ عالمی برادری کو اس پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ فلسطین کی جو ناکہ بندی کی گئی ہے اس کو کیسے ختم کروائیں گے؟
جی آپ نے بالکل درست کہا کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، عالمی جو ادارے ہیں خصوصاً اقوام متحدہ اور یورپین یونین اور OIC، یہ تین اہم جو ہیں ادارے ایسے ہیں کہ ان کو چاہیے، اور ایک عرب لیگ بھی ہے، ان کو چاہیے کہ فی الفور یہ ایسی بندوبست کریں کہ یہ جو ناکہ بندی غزہ کی عوام کی، سویلینز کی، بچوں کی آدھی کے قریب آبادی جو ہے وہاں بچے رہتے ہیں، مائنرز ہیں غزہ میں، اگر وہاں پر بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء، دوائیاں، مریض ہیں ہسپتالوں میں، اگر آپ وہ سب کو بند کر دیں گے، وہ سب کچھ روک دیں گے، تو یہ تو اس کو انگریزی میں کلیکٹیو پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ عالمی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ آلریڈی یہ ذکر کر رہی ہیں کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، کہ آپ پوری سویلین آبادی کو پنش کریں اور ان کو چند لوگوں کی جو بھی کام ہے اس کی بنا کے اوپر آپ ان کو حالت جنگ میں تباہ کر دیں۔ یہ کسی بھی طرح سے جو انٹرنیشنل لا ہے، عالمی قوانین ہیں، ان کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اس پہ بڑی ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور پاکستان کا بھی یہ میرے خیال سے پاکستان کا جو مشن ہے UN میں، اور پاکستان کی جو ایمبیسی ہے، ان کو بھی یہ باور کروانا پڑے گا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ یہ جنگی جرائم روکے جائیں۔ دیکھیے ایک بار پھر لیکن امید صاحب ایک خطرہ تو ہو گیا نا، کہ جب تک جنگ بندی ہوگی تب تک غزہ کے جو شہری ہیں ان کی تو تباہی ہو چکی ہوگی۔ OIC کی اگر ہم بات کریں، عرب لیگ کی بات کریں، یا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا جو مطالبہ ہے وہ کرنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے پریشر جو ہے اس کو بلڈ اپ کیا جائے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، روس کس طرح سے اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس وقت سلامتی کونسل میں بالکل یہ معاملہ پہنچنا چاہیے، یہ جنگ بندی اور غزہ کے اوپر جو اس کی ناکہ بندی اور دیگر معاملات ہیں، سیکیورٹی کونسل کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ لیکن سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے، روس اور چین اور برطانیہ، امریکہ، ان کے پاس ویٹو پاور ہے، اور فرانس۔ اور مسئلہ یہاں پر یوں ہے کہ کوئی بھی اگر روس یا چین کچھ چیز آگے لے کر آئیں گے تو باقی ویٹو کر دیں گے، وہ کچھ لے کے آئیں گے تو یہ ویٹو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سلامتی کونسل جو ہے وہ کافی حد تک ایک معطل ہو کے، جو اس کی افادیت، جو اس کا کام ہونا چاہیے تھا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے، وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت یہی معاملہ ہے کہ وہاں پر یہ معاملہ جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس جو ہے وہ وہاں بھی ریزولوشن ہونی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ ان بڑی پاورز کو سوچنا پڑے گا روس کیا کر سکتا ہے۔ دیکھیے روس کی پاور جو ہے وہ بہت ایگزیجریٹ کی جاتی ہے۔ روس ایک طرف تو یوکرین میں آلریڈی جنگ میں جو ہے، حالت جنگ میں مبتلا ہے، اس کے علاوہ روس کی وہ طاقت نہیں ہے عالمی جس کا کہ وہ لگتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ امریکہ کے مقابل ہوتا تھا کولڈ وار کے دوران، اب روس اس طرح سے بات نہیں رہی، اور اس وقت یہی معاملہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، اور کچھ اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اور میرے خیال سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار رضا رومی ہمارے ساتھ سیشن تھے۔